مسواک کی تاکید کی ہے 70 احادیث مسواک میں آئی ہے. 70 احادیث بہت بڑا ذخیرہ ہے. امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی حدیث بھی نہ ہوتی مسواک ایسا پختہ عمل ہے قیامت تک امت اس پر عمل کرتی. ناغا ہی نہیں ہوا ہے. اور کہتے ہیں دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ شیطان اس منہ پر مسلط نہیں ہوگا اور بوقت مرگ کلمہ نصیب ہوگا. یہ زبردست فائدہ ہے مسواک کا. بڑے بڑے گناہگار دیکھے گئے وہ مسواک کی بڑی پابندی بڑا خیال بیٹھا ہوا ہے خرید رہا ہے بنا رہا ہے کر رہا ہے یہ وہ. جب وقت مرگ آ جاتا ہے ایسا لمبا لمبا کلمہ پڑتا ہے آدمی کو رشک آ جاتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھو اور اس شان کو دیکھو. اللہ نے سنت میں یہ کمال رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب بھی جبریل آتا ہے مسواک کا کہتا ہے. جب بھی جبریل آیا یوسینی بالسواک مسواک کی تاکید کی. مجھے تو اپنے جبڑوں کا ڈر ہونے لگا کہ یہ ختم ہی ہو جائے اتنی مسواک مجھ سے کروا رہا ہے. اور علماء فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 6 جگہ مسواک ثابت ہے یعنی سنت ہے. سوتے وقت جاگتے وقت کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد. اگر ویسے ہی کوئی مجلس طویل ہو جائے دیر تک آدمی بات چیت کرے تو بے احتیاطی ہوتی ہے نا ہنستا رہتا ہے باتیں کرتا ہے. تو اب اٹھ کر کے مسواک کر لے منہ صاف کر لے شیطانی آثار ختم ہو جائے. 5 جگہ ہو گئی. اور 6ٹھی جگہ وضو میں مسواک کرنا. وضو میں مسواک اصل میں نماز ہی کے لیے ہے. بی بی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری میں حضرت آتے وقت بھی مسواک کرتے جاتے وقت بھی مسواک کرتے جاگتے وقت بھی سوتے وقت بھی. اوہو مرض الوفات میں بالکل آخری لمحے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ام المومنین عائشہ کے بھائی عیادت کرنے آئے کہ حضرت طبیعت مبارک کیسی ہے. حضرت لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ کو کہا کہ مجھے بٹھا لو. تو بی بی عائشہ نے اپنے سینے سے تمادی ایسا بٹھایا کیا کہ دل ڈوبے نہیں. اس دوران عبد الرحمن کے پاس مسواک تھا تو حضرت ان کو بڑی خوشی سے اور توجہ سے دیکھنے لگے. تو بی بی صاحبہ نے کہا مسواک چاہیے. آپ نے اشارے سے کہا کہ ہاں. آپ نے عبد الرحمن سے مسواک لیا اور اس کو دھویا صاف کیا پھر حضرت کو مسواک دی. آپ نے اتنے آرام سے اوپر اوپر نیچے نیچے دائیں بائیں اتنا عمدہ مسواک کیا. بی بی صاحبہ فرماتی میں حیران رہ گئی کہ بیماری میں تو بیمار اتنا زیادہ تفصیل سے نہیں کرتا. بہت آرام سے اوپر نیچے دائیں بائیں مسواک فرمائی. ام المومنین فرماتی ہے کہ میرے دل میں آیا کہ حضرت کی طبیعت بہت اچھی ہے آج اور انشاءاللہ کافی دن زندہ رہیں گے. مسواک اتنا عمدہ فرمایا اور مسواک فارغ ہوئی اور اٹھا کر کے حضرت عائشہ کو دی اور آپ نے انگلی سے کہا کہ اللہم انت الرفیق الاعلی. اللہ آپ جیسے عظیم اور بزرگ کی دوستی چاہیے. دنیا اور دنیا کی چیزیں عارضی و فانی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھنے لگی تو آپ فرماتے تھے اللہم انت الرفیق الاعلی. آپ ہی بلند و برتر ہے اور صحیح دوستی کے قابل ہے.
اور وہ ہاتھ جو تھا وہ آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگا. فرماتی ہے کہ بس یہی لمحہ تھا جو حضرت کی روح پرواز کر رہی. جھوٹوں نے جو مشہور کیا نا کہ یہ علی کے بارے میں وصیتیں کی، تو ام المومنین پوچھتی تھی کب کی ہے؟ میں خدمت میں تھی مسلسل، اور میں نے یہ آخر وقت میں عبد الرحمن سے مسواک لے کی دی، اور مجھے ہی آپ نے امت کے لیے نماز اور غلاموں اور نوکروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی تاکید کی. اور مجھے ہی مسواک بڑی خوشی سے مانگی، اور مسواک آپ نے اتنی عمدہ فرمائی، ایسی بہترین کی کہ اس طرح حضرت بی بی فرماتی ہے رشک آیا مجھے. وہ مسواک اس طرح کیا جاتا، کیا زبردست طریقہ ہے. علماء دین نے عجیب بات لکھی ہے کہ آخرت کا سفر درپیش تھا، آپ پوری تیاری کر کے جا رہے تھے. چل بات یہ